السلام علیکم۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ کون سے دو کورس کریں، کہاں سے سٹارٹ کریں۔ تو وہ ایک کورس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو لینکس کی ضرورت پڑے گی، اور وہ بھی کالے لینکس کی، کیونکہ اس میں سارے ٹولز ہوتے ہیں۔ میں نے یہ پہلے سے انسٹال کی بھی ہے، ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ورچوئل مشین ہے، یعنی میرے کمپیوٹر کے اندر ہی ہے۔ اگر میں اس کو آن کرنا چاہوں تو اس کو بس کنیکٹ کرنا ہے، تو یہ کمپیوٹر کے اندر ایک کمپیوٹر چل پڑتا ہے۔ تو یہ بوٹ ہو رہا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ لوڈ بائس، تو یہ جو ہے یہ اصل میں ایک ورچوئل ہائپر وی مینیجر ہے۔ یہ مائکروسافٹ ونڈوز میں بلٹ ان ہوتا ہے یہ، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس پرو ورژن ہونا چاہیے۔ جو بھی ونڈوز ہے جو آپ کی ہے، اس پہ بھی ٹھہر کے بات کرتے ہیں، دیکھیں کہ آ گئی ہے۔ اگر پتہ نہیں ہے مجھے پاسورڈ سے یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہوگا۔ نوپ، مجھے لگتا ہے کہ اچھا پاسورڈ لگ گیا ہے، کرسر آ گیا تو صحیح پاسورڈ انٹر کیا۔ یہ ابھی میں اس کے ابھی انسٹال ہی کی تھی، ابھی میں نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، صرف انسٹالیشن کی۔ تو یہ دیکھ لیں کہ یہ ہوتی ہے کالے لینکس۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی ڈیٹ ہے، صبح کے 6 بج رہے ہیں یہاں پہ امریکہ میں۔ تو یہ ڈفرنٹ ٹولز ہیں اس کے اندر سارے، اور یہ سارے ہیکنگ سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سارے ہیکنگ، پین ٹیسٹنگ اور اس طرح کی چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ اسپیشل لینکس ہے۔ اب کالی کے نیم سے وہ نہیں ہونا، یہ کچھ لوگ اسپیشلی جو ہمارے دیسی ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو انڈین گاڈس ہے، ہندو گاڈس کالی، یہ اس کے نام پہ ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بیسکلی ہے کرنل آڈیٹنگ لینکس، تو اس سے کالی بنا ہے۔ اس کے جو دو تھے ڈیولپر، دونوں گورے ہیں۔ جو تھرڈ تھا ڈیبین کے لیے، وہ میرا خیال ہے اسپینش ٹائپ کو یہ تھا، تو اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب ڈاؤن لوڈ آپ نے جو کرنا ہے، اس میں ڈفرنٹ قسم کے ہیں۔ جس طرح یہ ہائپر وی ہے، ہائپر وی مینیجر، یہ مائکروسافٹ کا ہے، یہ ونڈوز میں بلٹ ان ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابھی کہ کہاں سے آپ اس کو، بلکہ پہلے دیکھ ہی لیں۔ اس کو آپ انیبل کرنے کے لیے آپ کنٹرول پینل میں جا سکتے ہیں، کنٹرول پینل اور پروگرامز، یہ جو ان انسٹال والا ہوتا ہے، جو ریموو، اور یہاں اس پہ ہوتا ہے ان انسٹال پروگرام، اور پھر اس کی سائڈ پہ ٹرن ونڈوز فیچرز آن اور آف۔ تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا، تو یہ پاپولیٹ کر لیتا ہے۔ یہ ہائپر وی، اس کے اندر دو ہوتے ہیں، ان دونوں کو میک شور یہ چیک باکس لگے ہوں۔ تو اس کو کرنے سے پہلے آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ کے جو پروسیسر ہے، آپ کا ایکچوئل پروسیسر، آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے یا ڈیسک ٹاپ ہے، وہ بھی سپورٹ کرتا ہو ورچوئل مشینز، یعنی ورچوئلائزیشن۔ جتنے بھی پچھلے 10 سالوں میں آئے ہیں سب کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جا کے اس کو انیبل کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو 99% آپ کے پاس انٹل کا ہوگا۔ انٹل کو کہتے ہیں انٹل وی، میرا خیال ہے انٹل وی اس طرح کر کے کہتے ہیں۔ اور اگر آپ عقل مند ہیں اور آپ نے اے ایم ڈی لیا تھا پروسیسر، تو اس کی بھی ایک اندر فیچر ہوتا ہے، وہ آپ اپنے مدر بورڈ کا نام لکھ کے سرچ کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں سے جا کے اس کو انیبل کرنا ہے۔ انیبل کرنے کے بعد آپ یہ کریں گے، کمپیوٹر کو مسٹ ریسٹارٹ کرنا ہوتا ہے، تو یہ ہائپر وی جو ہے ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے بس اسٹارٹ مینیو میں سرچ کرنا ہے ہائپر وی، تو یہ اس طرح ہائپر وی مینیجر ہوگا۔ وہاں سے جب آپ ایک دفعہ کر لیتے ہیں تو آپ نے ہر دفعہ صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ادھر سے نیو، آپ نے نیو ورچوئل مشین بنانی ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صرف آئی ایس او۔ وہ آئی ایس او ہم نے کسی بھی، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس 3 ہے، اوبنٹو بھی ہے، ونڈوز 11 بھی ہے۔ جتنی دیر میں ہم کوئی اور کام کریں، پیچھے سے ونڈوز 11 کو بھی آن کر لیتے ہیں جتنی دیر میں ہم یہ بات کریں گے۔ تو اس میں ڈفرنٹ ہیں۔ ہائپر وی کے لیے آپ کو بیئر میٹل چاہیے، صرف آئی ایس او، اور آپ اس کو لگا لیں۔
یہ جو ARM پروسیسر ہے یہ اگر کسی کے پاس میرا خیال وہ گوگل کی جو بکس آ رہی ہیں کیا نام ہے پکسل بک کہتے ہیں شاید، کروم بک، ہاں کروم بک میں ARM پروسیسر ہوتا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ جو ورچوئل مشین ہے یہ ورچوئل باکس کے لیے، VMware کے لیے سوری، اور ہاں ورچوئل باکس بھی ہے. تو میرے پاس ورچوئل باکس بھی ہے، پتہ نہیں ہے وہ اس پہ میں نے کیا انسٹال کیا تھا، یہیں کہیں ہوگا. یہ ہے، دیکھوں چلا کے چلتا ہے کہ اڑ گیا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں موبائل پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، مطلب اینڈرائڈ پہ اگر آپ کے پاس کوئی فون پڑا ہوا ہے، ٹیبلٹ پڑی ہوئی ہے تو آپ اس پہ انسٹال کر لیں. اس میں ایک لائیو بوٹ کی بھی آپشن تھی، وہ مجھے بھول گئی ہے کہاں ہے. تو آپ کالی کی ایک لائیو، یہ ادھر ہی ہے سامنے ہی ہے. یہ آپ وہ کر سکتے ہیں کہ اپنے اس میں آپ کا کمپیوٹر ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں وہ کر سکیں ورچوائزیشن یا اس طرح کے سارے کام کر سکیں، اور وہ آپ کا مین کمپیوٹر آپ اس پہ یہ بھی نہیں سکتا کہ اس پہ نیٹیولی انسٹال کریں. تو آپ یہ لائیو بوٹ کی آپشن لے لیں، اس کو ایک USB میں برن کر لیں. آپ وہاں سے بوٹ کریں گے، وہاں سے سارا آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ بیسکلی آپ کی اسکرین پہ ونڈوز نہیں ہوگی، آپ کے ونڈوز کمپیوٹر جو ہے وہ بوٹ ہوگا USB سے، اور آپ کو ڈیسک ٹاپ دے دے گا. آپ کا کی بورڈ ماؤس اس کے اوپر چلے گا، جب آپ وہاں سے ریسٹارٹ کر کے واپس ونڈوز پہ چلے جایا کریں گے. تو یہ بھی ایک آپشن ہے سیکھنے کے لیے. اب چونکہ یہ آپ جب سیکھیں گے سیکیورٹی کے لیے، تو سیکیورٹی کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا اپنا جو ٹول ہے اب یہ وہ بھی محفوظ ہے، یعنی اس کے لیے ایک سم ہوتا ہے چیک سم. تو اس وقت جو ایک کرپٹوگرافی کا ایک ہے وہ ہیشنگ کا، وہ اس وقت یہ اسٹرانگ مانا جا رہا ہے. بریک ہو گیا ہوگا یا ہو چکا ہے بہت کم انسٹنس میں، لیکن سٹیل. تو آپ کو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے اس میں سے جو بھی جب ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے اپنے کمپیوٹر پہ رن کریں کمانڈ، اس کا چیک سم اور اس کا چیک سم جو ہے وہ دونوں کا جب آپ رن کریں گے تو جو وہ آپ کو ویلیو دے وہ ویلیو یہی ہونی چاہیے. اس ویلیو کس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں آئی. تو چینجنگ کتنی چھوٹی سی چینج پہ یہ ویلیو چینج ہو جائے گی. اگر آپ نے کیپٹل A کو لوور کیس A کر دیا کہیں پہ بھی یہ چینج ہو جائے گا، یعنی ایک چھوٹا سا لیٹر کو، تو بجائے اتنی بڑی فائل ہے پورا آپریٹنگ سسٹم ہے. تو جب آپ اس کو کرتے ہیں تو آپ کو جب نیو میں کرتے ہیں ورچوئل مشین بنائیں گے. میرے پاس بیسکلی ایک پڑی ہی ہوئی ہے پہلے بھی لینکس. تو آپ اس کا نام رکھ دیں کالی اردو. تو ڈفرینٹ لوکیشن یہ صحیح ہے، جنریشن 1 میں ہی رکھ لیں. اسٹارٹ اپ میموری میں اس کو 1 GB دے رہا ہوں، آپ اس کو 2048 ڈبل دے دیں. ڈائنامک میموری ہوتی ہے کہ وہ کم سے زیادہ ہو جائے گی. کنیکشن آپ ڈیفالٹ سوئچ کر دیں تاکہ آپ کا، چونکہ میں یہ کمپیوٹر سے کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ڈیفالٹ سوئچ سے اس کو انٹرنیٹ بھی مل جائے. اور یہ اس کی ہارڈ ڈسک ہے، ورچوئل ہارڈ ڈسک، اس میں اتنی جگہ دے رہا ہوں. نیکسٹ انسٹال این آپریٹنگ سسٹم لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر دفعہ پرامپٹ کرے گا کہ انسرٹ CD. تو وہ انسرٹ CD کے لیے آپ یہاں سے انسرٹ CD کر سکتے ہیں، میڈیا میں جا کے DVD ڈرائیو انسرٹ ڈسک، اور پھر اس کو ریسٹارٹ کریں گے تو وہ وہاں سے اس کی یہاں سے کریں گے تو اس وقت انسٹالیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ونڈوز 11 پورا ایک کمپیوٹر میرے پاس، مطلب ایک کمپیوٹر کے اندر ایک کمپیوٹر ہے. اس کا بھی دیکھ لیں گے پاسورڈ لگتا ہے کہ نہیں لگتا. چلو کوئی تو لگا. کدھر گیا یہ؟ اگر آپ نے اسی وقت کرنا ہے تو آپ جو ہے امیج فائل ISO کی وہ دیکھ لیں کہاں پہ پڑی ہے. تو میں ابھی دیکھتا ہوں. تو یہ سامنے پڑی ہوئی ہے ISO. آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے جو آپ نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کی تھی. نیکسٹ کرنا ہے، فنش کرنا ہے، اور یہ سٹارٹ ہو گیا. وہ ساری کچھ خود ہی کرے گا اور خود ہی. اوکے لیٹس گو. یہ پیچھے
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کالی اردو جو ہے وہ اس وقت آف ہے. یہ اس کو بھی صرف رائٹ کلک کر کے کنیکٹ کر لیں یا یہاں سے کنیکٹ کر لیں. اسٹارٹ کریں گے تو وہ گرافیکل انسٹال کرنا ہے, خالی انسٹال کرنا ہے, ایڈوانس آپشن جس طرح آپ نے نارمل ونڈوز انسٹال کرتے ہیں بالکل ویسے ہی ہے سارا کچھ. تو یہ ویسے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے, مطلب 20-25 منٹ لیتا ہے, تو میں اتنی دیر ویڈیو بنانا نہیں چاہتا. شاید میں بیچ میں ختم کر دوں یا آپ کے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ ویڈیو پاس کر دوں, جب ہو جائے تو آپ کو واپس آ کے دکھا دوں. لیکن یہ آپ دیکھ لیں صرف نیکسٹ کنٹینیو کرنا ہے, یہ خود ہی اسٹارٹ کر دے گا اور کر کے آپ کو پرومپٹ دے دے گا جس طرح کے ہوتے ہیں کہ سلیکٹ کریں اپنا انسٹالیشن میڈیا. ونڈوز 11 کو اس طرح سائڈ پہ کر لیتے ہیں. ادھر آپ کو پارٹ آف مائی اسکرین نظر نہیں آئے گی کیونکہ ہاں یہ الٹرا وائڈ سے مجھے یاد آیا, میرا مانیٹر میں اس میں 2 ونڈوز کر سکتا ہوں سائڈ بائی سائڈ, تو پڑھنے کے لیے بہت آسان رہتی ہے. اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اور آپ کے پاس ہے سیٹ اپ ایسا, آپ کے پاس ٹیبل وغیرہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں. آئی اسٹرانگلی سجیسٹ 2 مانیٹر, ڈوئل مانیٹر رکھیں. چاہے آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے اس کے ساتھ ڈاکنگ اسٹیشن لگا کے ڈوئل مانیٹر سیٹ اپ کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, ایک اسکرین سے بھی آپ سیکھ لیں گے, لیکن ویسے سیکھنے کے لیے بڑی آسانی رہتی ہے. ہوسٹ نیم کو کالی ہی رہنے دیتے ہیں, یا چلو کالی ہی رہنے دیں. ڈومین نیم کو کر دیں لوکل. آپ اس میں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں, تو آپ اپنا نام رکھ لیں, لیکن یہ لوکل اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم نیم فار دا نیو یوزر, چلو میرا ہی نام لکھ دیں. یہاں پاسورڈ رکھ دیں 123. دیکھیں 123 ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں. یہی نہ ہو تو اگر شو پاسورڈ ان کلیئر دیکھا ہے 123 بس رکھا ہوا ہے اور اس نے لے لیا ہے, بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ایک سیکیورٹی کی ٹیسٹنگ کے لیے ایک چیز ہے اور وہ اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہے کہ یوز اسٹرانگ پاسورڈز. تو یہ آپ اس کے لیے جو سب سے بہتر آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایک لیپ ٹاپ ہی خرید لیں, اور اس کے لیے آپ کو کوئی 50-60 ہزار کا لیپ ٹاپ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کرزی اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, سارا ورچوئل ہارڈ ڈسک میں کر رہا ہے, تو اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں کہ ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رائٹ چینجز ڈسک یس کر کے چینجز رائٹ کروا دیں. تو آپ کو بہت ایکسٹرا ہیوی 50-60 لاکھ کا روپے کا لیپ ٹاپ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لینکس جو ہوتی ہے بہت چھوٹے سے مطلب ہارڈ ویئر پہ چل جاتی ہے. آپ 10-15 سال پرانا لیپ ٹاپ نکال لائیں اور اس پہ چلا دیں, چل جائے گی بڑی آسانی سے, اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو آپ 20-25 ہزار کا ایک لیپ ٹاپ لیں, اس پہ یہی انسٹال کر دیں, بجائے اس کے اوپر کوئی آپریٹنگ سسٹم ہو یا میری طرح آپ نے ملٹیپل ورچوئل مشینز بنائی ہوں, آپ اس پہ وہی ہی کر دیں اور اس کو وہیں سے چلنے دیں. ادھر لکھنا تھا, ادھر تو نہیں لکھ دیا, کیا کر رہا ہے یار. دیکھیں یہ اپڈیٹ کرتا ہے یا نہیں. وغیرہ ونڈوز ناٹ ایکٹیو دیکھ لیا, اور ونڈوز اپڈیٹ دیکھیں یہ بھی انسٹال کر کے کہ اپڈیٹ انسٹال کر رہا ہے یا نہیں. جب میں نے شوق میں یہ کیا تھا تو انہوں نے اب یہ کر رہا ہے. اگر آپ کو میں دکھا سکوں, یہ رائٹ سائڈ پہ دیکھ لیں کہ انسٹالنگ 12% ہو گیا ہے. تو جب میں نے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا تو مائکروسافٹ وہ جو ٹی پی ایم کا کر رہا تھا کہ آپ کے پاس ٹی پی ایم چپ ہو تو پھر ہوگا, آپ اپ گریڈ کر سکتے ہیں. اب میرے ہوسٹ کمپیوٹر میں تو ہے, اب ورچوئل مشین میں کہاں سے ٹی پی ایم لاؤں, تو اس نے انکار کر دیا تھا کہ بھائی ہم تو آپ کو مزید اپڈیٹ نہیں دیں گے. ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ہے, یہ جو انسائڈر پریویو نمبر یہ ہے نا 22,000, اس کے اوپر وہ کہہ دے کہ نہیں دینا. اینی ویز میں یہاں پہ اس کو کرتا ہوں
پاز اور اس کو نا دیکھتے ہیں. جب یہ پوری ہو جائے گی تو نیکسٹ اسٹیپ پہ میں ان پاز کر کے آپ کو باقی دکھا دوں گا. تو اس نے یہاں پہ کچھ کیا ہے کہ یہ ایک ڈیسک ٹاپ انوائرمنٹ کی دی ہے. اگر آپ لینکس سیکھیں، میں اصل میں نیکسٹ ویڈیو میں نا نیکسٹ ویک لینکس کی ویڈیو بناؤں گا. تو یہ جو ہے نا یہ سارے ڈیسک ٹاپ انوائرمنٹ ہیں ڈفرنٹ، اور ایکس فیس جینوم ایکچولی پلازما اس طرح کے. تو کیا آپ نے اس میں سے کون سا والا کرنا ہے؟ تو میں نے کبھی کیا نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اس میں ڈیسک ٹاپ انوائرمنٹ کو چینج کر سکتے ہیں، کہ اگر آپ کو ایک نہیں پسند آ رہا آپ دوسرا کر لیں. تو اس کو یہیں سے کنٹینیو کر کے، تو یہ بس میں نے دکھانا تھا. میں پھر پاس کروں گا، اس کو ختم ہوئے گا تو پھر دوبارہ وہاں سے ویڈیو سٹارٹ کریں گے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے دوبارہ وہی کیا، مسپورٹ TPM 2.0. تو ہارڈ ڈسک تو مجھے پتا، میں نے ورچوئل ہارڈ ڈسک جو ہے وہ 127 GB کی رکھی تھی، اور اس کی اور بوٹ سو یہ اسی سے ورچوئل مشین پہ شاید ابھی نہیں ہوگا، اس کو کینسل کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی کسی کو ہو کہ وہ کیسے انسٹال کرے، تو یہاں پہ ابھی پیج کھول کے دیا تھا، اس کو میں تھوڑا سا ادھر کر دوں. تو آپ کو یہ کرنا ہے سیٹنگ، اپڈیٹ سیکیورٹی، ونڈوز اپڈیٹ، لیٹسٹ اپڈیٹ، اور اس کو جو ہے نا انسائڈر پروگرام میں جا کے ڈیف چینل پہ سیٹ کرنا ہے. یہ بیسیکلی وہ جو سیٹنگز والا ہوتا ہے ونڈوز میں، اس کے اندر ایک آپشن ہوتی ہے. پتہ نہیں ونڈوز انسائڈر پروگرام ویسے بھی آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا. کو یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے بوٹ لوڈر جو ہے وہ انسٹال کرنا ہے یا نہیں. تو پرائمری ڈرائیو پہ بالکل گھبرانے کی بات نہیں، یہ آپ کی ایکچوئل ہارڈ ڈرائیو کی بات نہیں کر رہا، ورچوئل ڈرائیو کی، کیونکہ ہم ورچوئل مشین میں جب آپ اس کو ایکچولی لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں انسٹال کر رہے ہوں گے نیٹیولی، تب یہ آپ کی ہارڈ ڈسک کی بات کر رہا ہے. میں صرف اس لیے کنٹینیو کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے یہ ورچوئل ڈرائیو کی بات کر رہا ہے. جو لینکس کی پارٹیشن ہوتی ہیں وہ SDA ہوتی ہیں، ایسی طرح اب انسٹال کر رہا ہے. میں پھر یہاں پہ ویڈیو پاس کروں گا، نیکسٹ جب کوئی پرومپٹ آئے گا امپورٹنٹ تو میں ان پاس کر لوں گا. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فنیشنگ انسٹالیشن ہو رہی ہے. تو انسٹالیشن فنش ہو چکی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میک دا بوٹ لائک ریبوٹ. اگر آپ یہاں سے کریں تو یہاں سے ہم اس کو میڈیا کو ایجیکٹ کر سکتے ہیں، ہے ہی نہیں گڈ. اور اگر آپ کے پاس ورچوئل ڈرائیو ایکچوئل کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں تو USB یا DVD نکال دیں. چونکہ ہم یہاں سے کر رہے ہیں تو اس میں آلریڈی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے تو وہ کرے گا ہی نہیں. لیکن اگر ہم جس طرح وہ ایک آپشن دی شروع میں کہ انسٹال میڈیا لیٹر، تو اس وقت ہمیں پھر یہاں سے آگے ایجیکٹ کرنی پڑنی تھی یہاں سے. یہ فرسٹ ٹائم بوٹ ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں انٹر یور پاسورڈ. تو اب کیا عمران رکھا تھا اور پاسورڈ تھا 123. دیکھیں لاگ ان کرتا، اور لاگ ان ہو گیا. یہ 1 2 3 4 پچھلی والی میں نہیں تھا، اس نے، اور یہ بھی نہیں تھا. تو ہوا یہ ہے کہ وہ جو دوسری انسٹالیشن ہے وہ اس لیے الگ ہے، یہ والی. اس کا سائڈ بائی سائڈ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا ڈیسک ٹاپ کے جو آپ وہ لے سکتے ہیں، وہ جو انٹرفیس تھے، پلازما تھا اور کیا KDE اور ایک اور تھا دوسرا. تو وہ یہ فرق ہوتا ہے،
یہ میک آپریٹنگ سسٹم کی طرح نیچے ہے، اور یہاں سے شو اپلیکیشن میں آپ جا سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ڈفرینٹ اپلیکیشن ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اور یہ والا جو ہے اس میں نیچے کچھ نہیں ہے، اوپر ونڈوز کی طرح کا شاید ہوگا. ہاں ونڈوز کی طرح کا سارا ہے اسٹارٹ مینیو، اور یہاں سے آپ اپنی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینس آف انٹرفیس ہے. یہ مجھے زیادہ اچھا لگا ہے اس وجہ سے کہ یہ آپ کو سارا ان سٹیٹس میں ذرا دلچسپی ہوتی ہے کہ دیکھیں ادھر جا کے ڈھونڈنی پڑیں گی اسٹیٹس کی طرح. تو بس یہ اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ہوپ فلی اس میں آپ کا کچھ نہ کچھ بھلائی ہوا ہوگا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے پروگرام ہیں جو ہیکنگ سے ریلیٹڈ ہیں. اگر آپ کا شوق بڑھ گیا ہے ضرور جائیں، ایسے کھیلیں، اس کو لرن کرنا سیکھیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ لینکس کیسے سیکھنی ہے. لینکس کمانڈ لائن بہت امپورٹنٹ ہے. تو نیکسٹ والی ویڈیو میں آپ کو 2-4 لنک شیئر کر دوں گا جہاں سے آپ کمانڈ لائن تھوڑی بہت سیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی لینکس کرنی ہے سیکھنے کے لیے اسٹارٹنگ کے لیے. کالی تو پھر نارملی آپ ہیکنگ کے لیے ہوگی، لیکن ایز این آپریٹنگ سسٹم آپ کہیں سے شروع کرتے ہیں، موسٹلی لوگ اوبنٹو سے کرتے ہیں. تو سی یو نیکسٹ ویڈیو. اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں.